السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورهم اکبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط صدق الله العظيم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ چوتھے پارے سورہ آل عمران کے 12ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صالحین نیکوکاروں کی صفت ذکر فرمائی کہ صالح کس کو کہتے ہیں۔ صالح وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتیں پڑھتا ہے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ راتوں میں اٹھ کر وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے بجا لاتا ہے، نیک کام کرنے میں وہ تیزی کرتا ہے، کبھی دیر نہیں لگاتا اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ تو یہ چند نیکوکاروں کی بہترین صفات ہیں جو ہر مسلمان کو اختیار کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے صالح نیکوکار بندوں میں شامل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ذکر فرمائی کہ جو یہ نیکوکار بندے اخلاص کے ساتھ نیک کام انجام دیں گے تو کل قیامت کے دن اس کا بڑا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ اور اللہ دلوں کی حالت کو جاننے والا ہے، ہر کسی سے اچھی طرح سے واقف ہے کہ کون اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے اور کون ریاکاری کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد یہ بات ذکر فرمائی گئی کہ جو لوگ کافر ہیں، جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، اس کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے نبیوں کو نہیں مانتے، آخری پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے تو اور اسی حالت میں مر جائیں گے تو ایسے کفار مشرکین، ایسے یہود و نصارہ کا حال کل قیامت کے دن بہت برا ہوگا۔ ان کو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور دنیا کے اندر اگر کسی کافر نے بھی نیک کام کیا ہے تو پھر کل قیامت میں اس کو کوئی بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دے کر فرمائی کہ دیکھو ایک آدمی ایک بہترین طریقے سے کھیت کے پیچھے محنت کرتا ہے اور پوری فصل تیار کرتا ہے، پوری اچھی طرح سے فصل تیار ہو جاتی ہے، لیکن اب تیار ہونے کے بعد فصل وہ اس کی حفاظت نہیں کرتا، اس کے لیے کوئی انتظامات نہیں کرتا، تو لہذا تیز آندھی، ہوا یا جانور وغیرہ آ کر چر جاتے ہیں اور اس طرح سے اس کا محنت کیا ہوا کھیت تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہی چیز کہ یہ جو کفار مشرکین ایمان کی روح سے خالی ہیں تو لہذا انہوں نے دنیا میں جو بھی نیک کام کیے ہوں گے، کسی کو کچھ فائدہ بھی پہنچایا ہے تو اس کا ثواب آخرت میں نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے اصل چیز کی حفاظت نہیں کی، اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کی، وہ ایمان نہیں لائے، اللہ کو ایک نہیں مانے، تو لہذا کل قیامت میں بھی ان کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اب آج کی جو آیتیں ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بڑی ہدایتیں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم جو غیر مسلموں سے جو تعلقات رکھتے ہیں اور ہم اگر ان کو رازدار بناتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اور صحابہ سے کس طرح کا عمل ہوا تھا، اسی تناظر میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا
وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ، یعنی اے ایمان والو، اپنے لوگوں کے سوا کسی غیر کو رازدار نہ بناؤ، کیونکہ یہ تمہارے تباہ کرنے میں کسی طرح کی کمی نہیں کریں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچے، دشمنی تو ان کے منہ کی باتوں سے ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تمہارے لیے صاف صاف نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ اس آیت کے بارے میں شان نزول، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ مدینہ منورہ میں جو مسلمان، جو صحابہ کرام تھے انصار، تو انہوں نے زمانے جاہلیت میں کفر کی حالت میں جو یہودیوں سے اور دوسروں سے جو تعلقات بنائے رکھے تھے، ایمان لے آنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد بھی انہوں نے یہ میل ملاپ، یہ میل جھول قائم رکھا تھا، اور ان کے ساتھ بیٹھکیں تھی، محفلیں تھیں ان کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ اچھے خاصے تعلقات تھے۔ اور بعض مرتبہ باتوں باتوں میں مسلمانوں کے تعلق سے جو راز کی باتیں ہوتی تھی وہ یہودیوں کو اور کفار کو ذکر کر دیتے تھے، ان کے منہ سے نکل جایا کرتی تھی۔ اور ان یہودیوں کمبختوں کی یہ حالت تھی کہ وہ مسلمانوں کے ہمیشہ خلاف رہے، اور انہوں نے یہ ہمیشہ چاہا کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچے اور یہ مصیبت میں پڑ جائے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ ان غیروں کے ساتھ اس طرح کے تعلقات نہ رکھو، ان کو رازدار نہ بناؤ۔ ہاں، ان کے ساتھ خیر خواہی کی جا سکتی ہے، لیکن ان کے ساتھ گہرے دوستانہ میل ملاپ تعلقات یہ نہ رکھے جائیں۔ دلی محبت جو ہوتی ہے، دلی محبت صرف اور صرف ایک مسلمان سے ہی کرنا چاہیے۔ حالانکہ اسلام نے یہ بات بھی ہم کو سکھائی ہے کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، ہر کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے۔ لیکن غیروں کے ساتھ بھی ہم جو معاملہ کریں گے وہ ٹھیک ہے، لیکن ان کو رازدار نہ بنائیں، اور اسی طرح سے ان کے ساتھ گہرے دلی تعلقات نہ رکھیں، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، تو اس کے بعد صحابہ کرام انصار مدینہ نے ان سے اس قسم کے تعلقات، جو پہلے گہرے دوستانہ تعلقات تھے، اس کو ختم فرما دیا۔ بس ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کرتے اتنا گہرا دلی تعلق نہیں رکھا کرتے تھے، کیونکہ یہ یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ زبان سے ہی ان کے شر ٹپکتا تھا، اور دلوں کے اندر تو مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ نفرت، غصہ تھا۔ جب مسلمانوں کے سامنے آتے تو میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتے، اور مسلمانوں کے رازوں کو جانتے، اور اس کے بعد جا کر پلان بناتے، اور اس طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا کرتے۔ مزید اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو بیان فرما رہا ہے کہ کس طرح سے وہ لوگ مسلمانوں کے سامنے آتے اور ایک حالت میں رہتے، اور پیچھے کس حالت میں رہتے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یعنی دیکھو تم ان سے دوستی رکھتے ہو اور وہ تم سے ذرا بھی دوستی نہیں رکھتے، اور تم اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں لاتے، اور وہ جب کبھی تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب تم سے الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے مارے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے بدبختو، اپنے غصے میں جل مرو، بے شک اللہ تمہارے دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حالتوں کو ذکر فرما دیا کہ ہم جو مسلمان ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سچا مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی سچا مانتے ہیں۔ اللہ نے جو سابقہ کتابیں نازل کی، جو پیغمبروں کو بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہم مسلمان سب پر ایمان رکھتے ہیں، سب کو
جانتے ہیں اور ان پر یقین رکھتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں۔ لیکن یہ بدبخت، یہ یہودی، یہ عیسائی نہ ہمارے نبی کو مانتے ہیں اور نہ ہی قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں، جبکہ ہم تو ان کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں کہ وہ سچی کتابیں ہیں، وہ سچے پیغمبر ہیں۔ تو دیکھو ان کی کس قسم کی حرکت ہے یہ، ہمارے نبی پر ایمان نہیں لاتے، ہماری مقدس کتاب قرآن کریم کو سچا نہیں مانتے، بلکہ جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ان بدبختوں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی یہ حالت ہے کہ وہ سامنے ایک حالت میں رہتے ہیں، سامنے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور پیچھے جا کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچا کرتے ہیں اور غیظ و غضب میں نہ جانے کیا کچھ مسلمانوں کے خلاف بری باتیں کہا کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کی یہ حالت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے سے یہ بات ذکر فرمائی کہ ان لوگوں کو آپ فرما دیجئے کہ تم جتنا چاہے مسلمانوں کے خلاف غصہ کرتے رہو، تم جتنے چاہے سازشیں رچ لو، لیکن تمہاری کوئی سازش مسلمانوں کے خلاف کارگر نہ ہوگی۔ تم جتنا چاہو مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہو، مسلمانوں کا خاتمہ تم نہیں کر سکو گے۔ تو لہذا تم یہ تمنا کرتے ہی کرتے رہ جاؤ گے اور اسی حالت میں غیظ و غصے کی حالت میں مر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے دل کی حالت کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے۔ اور پھر ہم کو یہ بات بھی ذکر فرما دی گئی ہے کہ جو سمجھدار ہیں تو اب وہ ان نصیحتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب اس کے بعد ان یہودیوں کی حالات ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے رہا ہے، یہ بات ذکر فرما رہا ہے کہ ہم کو اگر ان یہودیوں، ان کفار مشرکین، ان لوگوں کے مکر و فریب سے، شر سے محفوظ رہنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، تو کس طرح سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اب ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ یعنی اگر تم کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا، کیونکہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں وہ سب اللہ کے احاطہ قدرت میں ہے۔ یعنی ان یہودیوں، ان عیسائیوں، ان غیر مسلموں کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو اگر خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، مسلمان اگر خوشحال ہوتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، تو ان کو جلن ہوتی ہے، حسد ہوتی ہے اور یہ بڑے رنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ مسلمان ترقی کر رہا ہے، تو لہذا وہ اس کو نیچے لانے کی پوری کوششیں کریں گے۔ اسی طرح سے اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لہذا یہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو وہ لوگ بڑے تکلیف میں پہنچ گئے ہیں، اور اس طرح سے وہ سازشیں رچا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔ تو اب ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے اور اپنے ایمان کی سلامتی یہ ہے کہ ان کے مکر و فریب سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نسخہ بتا رہے ہیں کہ ہم صبر کریں، جو تکلیف پہنچے، جو چیز بھی ہمارے ساتھ گزرے گی تو ہم ان حالات پر واویلا نہ مچائیں، بلکہ ان پر صبر اور تحمل سے کام لیں، اور ہمیشہ تقویٰ پرہیزگاری کو لازم کر لیں۔ یعنی اپنے ایمان پر ہمیشہ ثابت قدم رہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہیں ہمیشہ، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اور جو اللہ نے کام کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کریں، اللہ نے جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں، یہی تقویٰ ہے۔ تو لہذا ایمان کی حفاظت یہ ہے کہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتے رہیں، تو پھر جو کوئی بھی مسلمان کے خلاف سازشیں رچے گا تو کسی کا کوئی زور بھی ایسے سچے پکے متقی مسلمان کے خلاف نہیں چل پائے گا۔ اگر ہمارا ایمان کمزور ہوگا، اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو پھر وہ لوگ زور آزما سکتے ہیں اور پھر ہم کو نیچا کر سکتے ہیں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ بچنے کا طریقہ بتا دیے ہیں، ایمان کی حفاظت اور تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کرنا ہی ہم کو ہر شر سے، مکر و فریب سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ۔